نے سماعت کیا ہے۔ اب میں جس کے سائے میں بیٹھا ہوا ہوں حضور غوث پاک کے شہزادے، میرے قلب کی طرف، میری روح کی طرف ہندوستان کا وہ شاعر ہے حبیب اللہ صاحب کی آواز میں مخملی لہجہ پنہاں ہے، لیکن اب جو لہجہ مائک پر آ رہا ہے اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا۔ یہ کھردری سماعتوں کو مخملی سماعتوں میں تبدیل کرنے کا ہنر جانتا ہے جناب محترم دلبر شاہی صاحب قبلہ۔ سامعین کے روپ میں جو بچے بیٹھے ہیں، جو بڑے بیٹھے ہیں، بزرگوں سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ ان کے قدموں کے نیچے اپنے دل کو وہ قالین بنا کے پیش کر سکتا ہے، لیکن اگر سامعین اس کے مزاج میں نہ ہوں، اس کے خلاف ہوں، تو وہی سلوک کرتا ہے جو بلی اپنے شکار کے ساتھ کرتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک ایسا آخری موڑ ہے ایک ایسے شخص کے لیے جو میرے شہر کے لیے ایک بہت بڑا مہمان بن کے یہاں پر موجود ہے۔ کوئی بھی شعر نہیں پڑھنا چاہیے مجھے، میں ناظم ہوں، اور ناظم کے مطلب دراندیشی یہی ہے کہ اسے اب مائک دیا جائے جس کے لیے ہم نے اپنے دل کے نہا خانوں پہ ایک تاب اب تک بچا کے رکھا ہے، جو اس کے کلام سے روشن ہونا چاہتا ہے۔ تو بھائی دلبر شاہی صاحب جب مائک پر آئیں گے تو کتنے لوگ استقبال کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ کہیں گے؟ یہ تو بتا دیں ماشاءاللہ۔ اتنی دیر تک تو اسے جھارکھنڈ ہو یا بہار ہو یا اڑیسہ اور بنگال کا علاقہ ہو سنبھال نہیں پاتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک بڑی تعداد ہے جو اس کے بنا جلسہ نہیں کرتی ہے، جو اس کے بغیر مشاعرہ نہیں کرتی ہے۔ ایک بڑا طبقہ ہے جو اپنے مشاعروں میں اور جلسوں میں محترم دلبر شاہی صاحب کو زندگی کی صورت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ آج رب کا شکر ہے کہ وہ یہاں پر موجود ہیں۔ ہر گوشے میں شعر پڑھے گئے محترم حبیب اللہ صاحب اللہ فیضی کی زبان سے۔ سید صاحب اللہ تشریف فرما ہے، وقت میں انہوں نے مخدومہ کائنات کا نام لیا اور اپنی تینوں شہزادیاں کا، وہ اس وقت مآب خاتون کا ذکر کیا کہ جن کے دروازے پر ملک الموت اگر ہے تو کس روپ میں ہے۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، ایک ہی شعر ہے تو ایک ہی آدمی سبحان اللہ کہے گا نا بھائی، تاکہ بیلنس برابر رہے۔ کس واسطے دروازے زہرا پہ کھڑے ہو، کس واسطے دروازے زہرا پہ کھڑے ہو، ملک الموت آج مخدوم کائنات کی روح نکالنے آیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کس واسطے دروازے زہرا پہ کھڑے ہو، تم کو تو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، کس واسطے دروازے زہرا پہ کھڑے ہو، تم کو تو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بولا ملک الموت قدم کیسے بڑھاؤں، کوشش تو بہت کرتا ہوں ہمت نہیں ہوتی۔ بولا ملک الموت قدم کیسے بڑھاؤں، کوشش تو بہت کرتا ہوں ہمت نہیں ہوتی، کوشش تو بہت کرتا ہوں ہمت نہیں ہوتی۔ جزاک اللہ، کوشش تو بہت کرتا ہوں۔ حضرات میں ان کے قدموں میں ہوں اور جن کے قدموں کے سائے میں یہ شعرا بیٹھ کر کے راتیں اپنی عرش اعظم کے سائے میں گزارتے ہیں۔ ایک بیڑی پہنائی گئی ان کے دادا کے، جن کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے۔ ایک شعر پڑھا، آخری شعر۔ شاعر کہتا ہے کہ امام زین العابدین نے کہا نہ کر تو مجھے قید کرنے کی کوشش۔ یزیدیوں نے بیڑی پہنائی اور تقریباً 880 کلومیٹر لے گئے کوفہ، وہاں 80 کلومیٹر کوفہ لے گئے، وہاں سے 950 کلومیٹر ملک شام لے گئے۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، نہ کر تو مجھے قید کرنے کی کوشش، ورنہ جہاں میں رکا تجھ کو رکنا پڑے گا۔ نہ کر تو مجھے قید کرنے کی کوشش، جہاں میں رکا تجھ کو رکنا پڑے گا۔ اگر میرے پیروں میں ڈالے گا بیڑی، تجھے میرے پیروں میں جھکنا پڑے گا۔ اگر میرے پیروں میں ڈالے گا بیڑی، تجھے میرے قدموں میں جھکنا پڑے گا۔ نہ کر تو مجھے قید کرنے کی کوشش، جہاں میں رکا تجھ کو رکنا پڑے گا۔ اگر میرے پیروں میں ڈالے گا بیڑی، تجھے میرے، میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کتنی جسارت کرتے ہیں یہ شعراء، حضور کے شہر کی باتیں اتنی آسانی سے کرتے ہیں، لیکن ان کا حق ہے، یہ کام ان کے حصے میں آیا، یہ مزدوری اللہ نے ان کو دینے کے لیے یہ کام سونپا ہے۔ شاعر نے کہا آقا مدینے پہنچے تو اہل نظر کھلے، ایک در کو چھوڑ آئے تو پھر کتنے در کھلے، موسم بھی بے ادب نہیں ہوتا وہاں کبھی، چلتی نہیں ہوا بھی مدینے میں سر کھلے۔ موسم بھی بے ادب نہیں ہوتا کبھی وہاں، چلتی نہیں ہوا بھی مدینے میں سر کھلے، اور سیرت کا ان کی کوئی احاطہ کرے بھی کیا، پوری طرح کہاں بھی خیر بشر کھلے۔
سیرت کا ان کی کوئی احاطہ کرے بھی کیا. پوری طرح سید صاحب قبلہ کو بھی سفر کرنا ہے، بھائی فیضی بھائی کو بھی، مجھے بھی، اور منبر کے تمام تر لوگ، بالخصوص یہ ابھاری کے ادارے کے، اور بالخصوص جو میرا مرکز محبت ہے یہ داندو پور قاری سعید صاحب کے ادارے کے سارے اساتذہ طلبہ موجود ہیں. اور میں اپنی کمیٹی کے ارکان کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے بڑے بھائی محترم دلبر شاہی صاحب قبلہ کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کم سے کم ایک دو آوازیں تو نعروں کا جواب دے ہی سکتی ہیں نا بھائی. ہاں، نعرہ تکبیر، اچھی آواز میں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،